وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور رمضان میں داخل فرما دیا، اور اس نعمت پر ہم دل کی گہرائیوں سے خدا کا احسان مانیں، شکر گزار رہیں کہ خدا نے ہم نے پھر عبادت کا موقع اس ماہ مبارکہ کی برکتوں سے، رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کا ایک حسین موقع عطا فرمایا۔ ذرا تصور کیجئے، سال گزشتہ اسی مجلس میں ہمارے کتنے دوست و احباب شریک تھے، آج وہ چہرے ہمارے درمیان میں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس کی قدر کرنا چاہیے، نعمتوں کا احساس کرنا، ان نعمتوں کا حق ادا کرنا، یہی شکر گزاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزوں اور راتوں میں قیام تراویح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے جائز تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، ہماری دعائیں ہیں، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، خاندان کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، بلکہ پوری امت کے لیے جو ہم دعائیں کریں، اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رمضان قرآن کریم کا مہینہ، اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے علاوہ قرآن سے پہلے جو کتابیں نبیوں پر نازل کی گئی ہیں، رسولوں پر اتاری گئی ہیں، ان کی بڑی لمبی چوڑی تعداد ہے۔ امام سیوطی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے الاتقان کے اندر کہ قریباً 100 صحیفے ہیں۔ صحیفہ کہتے ہیں چھوٹا سا رسالہ، چھوٹی سی کتاب۔ اللہ نے ایسے 100 صحیفے نازل فرمائے۔ حضور کے آنے سے پہلے کچھ بڑی کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی۔ ایک تورات ہے جو بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے اللہ کی، جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ آج بھی اس کے نسخے موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ صحیح حالت میں، اصلی حالت میں، وہ ساری آیتیں جو حضرت موسیٰ پر اتاری گئی تھیں اسی طریقے سے محفوظ نہیں۔
اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ تورات کے حفاظ نہیں ہوتے تھے۔ جس طریقے سے قرآن کریم کا معاملہ ہے، ایسا معاملہ دوسری آسمانی کتابوں کے ساتھ نہیں رہا۔ تو تورات کے حفاظ نہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہے، نہ بعد میں جو انبیاء کرام دنیا میں آ رہے تھے بنی اسرائیل کے اندر، وہی تورات کو لے کر اپنی اپنی امتوں میں اپنی اپنی قوموں میں پیش کر رہے تھے۔ اسلام سے پہلے، قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں اتاری جا رہی تھیں، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی پہنچتا اور پہلے نبی کی کتاب ہی لے کر لوگوں کے ساتھ تعلیم دینا، تربیت دینا اور دین کو پہنچانا وہ کام رہا کرتا تھا۔ تو انبیاء کرام کا سلسلہ اس طریقے سے جاری و ساری رہا۔ 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ بعض کو صحیفے ملے، الگ الگ طور پر کتابیں ملی، بعض کو وہی کتابیں جو پہلے نبیوں کی تھیں انہی کتابوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب۔ پھر ایک اور کتاب زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی۔ تورات میں اور زبور میں بڑا فرق ہے۔ تورات کے اندر احکامات ہیں، مسائل ہیں، کئی ساری چیزیں ہیں، لیکن زبور کے اندر اس قسم کا معاملہ نہیں ہے۔ کچھ احکامات، کچھ دعائیں، اس قسم کی چیزیں تھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مسیح ابن مریم پر ایک کتاب نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور یہ انجیل نازل ہوئی تو یہ پورے عالم کے لیے یا پوری دنیا کے قوموں کے لیے نہیں رہی، اور نہ تورات کے لیے ایسا حکم رہا موسیٰ کو کہ آپ ہر ملک میں جائیے، ہر قوم کے پاس جائیے، یہ کتاب پیش کیجیے، ویسا نہیں معاملہ تھا۔ نہ صرف موسیٰ اور عیسیٰ بلکہ سارے پیغمبروں کی کتابوں کا ایک محدود، ایک مخصوص ایریا، ایک خاص قوم تھی، اسی کی طرف ہی بھیجے جاتے تھے۔ تو حضور کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے جو جو قومیں ہوتی تھیں ان میں جو پیغمبر ہوتے تھے، وہ پیغمبر یا رسول، نبی، ان کو جو احکامات ملتے تھے، جو ہدایتیں ملتی تھیں، جو صحیفے ملتے تھے، ان کے اندر جو تعلیمات، جو احکامات، جو بھی مسائل، جو بھی ہدایتیں ہیں، وہ اس قوم تک ہی محدود، اس قبیلے تک محدود، اس علاقے تک محدود تھے۔ اس طریقے سے محدود پیمانے پر یہ کتابیں رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مستقل طور پر کسی قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے، آپ کو بھی حکم ہوا یہودیوں کی طرف جائیے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تو یہودیوں کی طرف بھیجا گیا کہ آپ جائیے یہودیوں کی طرف اور ان کو اس تعلیمات سے آگاہ کرائیے۔ تورات کو جو انہوں نے چھوڑ دیا ہے یا ان کے اندر کوئی تبدیلیاں کر دی ہیں یا اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ نئے طریقے سے یہودیوں کو دین موسفی پر، تورات پر قائم کیجئے، اور انجیل آپ کو دے دی گئی۔ گویا انجیل بھی بنی اسرائیل کے حد تک ہی محدود رہی، انہی کی اصلاح کے لیے یہ معاملہ رہا۔ یہ تفصیلات میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، قرآن میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں بہت بڑا فرق، زمین آسمان کا فرق۔ پہلے کے نبیوں کی کتابیں ہوں یا ان کی نبوتیں رہوں یا ان کی رسالتیں رہے ہوں، مخصوص وقت تک، ایک پیریڈ تک، ایک علاقے تک، ایک قوم تک، ایک وقت تک ان کی کتابیں تھیں،
کیونکہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آ رہے تھے، ایک کے بعد یہ کتاب آ رہی تھی، صحیفے آ رہے تھے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں تھی دنیا جہاں کی ساری قوموں کے لیے بھیجی گئی، کوئی نبی ایسا نہیں رہا، نہ کوئی رسول ایسا آیا کہ اس نے ہر ملک، ہر قوم، ہر علاقہ، ہر ایک کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایسی بات نہیں تھی۔ اس طریقے سے یہ نبوتیں بھی وقتی طور پر تھیں، ان کی کتابیں بھی وقتی طور پر تھیں، ان کے جو احکامات تھے وہ بھی خاص حالات کے تحت، اس زمانے کے مطابق جو ضرورتیں تھیں، جو حالتیں تھیں، جو مسائل تھے، جو مشکلات تھے، ان کے لیے وہ ہدایتیں تھیں۔ اس طریقے سے ایک نظام چلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ تین بڑی کتابیں رہی، تین جلیل القدر پیغمبروں پر، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ پر تورات اتاری گئی، حضرت داؤد پر زبور اتاری گئی، حضرت عیسیٰ پر انجیل اتاری گئی۔ اب یہ کتابیں وقتی پیریڈ تک ہی تھیں، ان نبیوں کے جانے کے بعد اس کا ٹائم بھی ختم ہوا، اس پر عمل کرنا بھی ختم ہو گیا، ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں رہی۔ گویا اب ایک نیا ایڈیشن آنے والا رہا جو قرآن کریم ہے۔ اب ایک ایسا پیغمبر آنے والا رہا دنیا کے اندر جس کی نبوت کسی طبقہ، کسی جماعت، کسی کمیونٹی، کسی ملک، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی، جو رسالت دی گئی، وہ تمام قوموں کے لیے، تمام ملکوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، یہاں تک کہ قیامت تک ہی آپ ہی نبی، آپ ہی پیغمبر ہوں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا کہ نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے والے، نبیوں کے سلسلے کو بند کرنے والے، کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ گویا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو نبیوں کا آنا بھی بند ہوا۔ اب حضور کو جو کتاب دی گئی وہ خاتم الکتب، کتابوں کا لاسٹ ایڈیشن، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، قرآن ہی آخری کتاب ہے۔ تو اب اس سے یہ معنی بھی آ گیا اب کوئی کتاب آنے والی نہیں، اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، اب نہ کوئی اور امت ہے جس کے پاس کوئی پیغمبر آئے۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا گیا، اور اس شان کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ، اور اس حیثیت سے، اس مقام کے ساتھ کہ آپ تمام انسانوں کے لیے پیغمبر، آپ کو جو کتاب دے رہے ہیں یہ صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا جہاں کی جتنی قومیں ہیں، قیامت تک جتنی قومیں آئیں گی، ان تمام قوموں کے لیے یہی کتاب ہوگی، ان تمام قوموں کے لیے آپ ہی پیغمبر ہوں گے۔ یہ فرق ہے آسمانی کتابوں اور قرآن کے درمیان، تمام انبیاء کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ فرق۔ اس وقت کی کتابیں بھی عارضی تھی، وقتی تھیں۔ اس وقت کے جتنے انبیاء کرام تھے وہ بھی عارضی اور وقتی تھے۔ گویا اس ایک باب تھا، ایک چاپٹر تھا جو پوری طریقے سے بند کر دیا گیا۔ اب ایک نیا ایڈیشن جو آیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کریم۔ اسی لیے کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیج رہے ہیں۔ زندگی کے آخری دور تک، جہاں دنیا کا اختتام ہو وہاں تک آپ ہی رسول رہیں گے، آپ ہی بشیر ہیں، آپ ہی نذیر ہیں۔ دو لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قرآن کریم نے استعمال کیا ہے کہ آپ بشیر بھی ہیں
آپ نذیر بھی۔ نذیر اس معنی میں ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کرا دیجئے، ڈرا دیجئے، تنبیہ کیجئے، تاکید کیجئے، ایمان لے آئیے۔ اگر ایمان نہیں لے آئیں گے تو آخرت تمہارے لیے خراب ہو جائے گی۔ ڈرانا، آگاہ کرانا، متنبہ کرنا، تاکید کرنا، یہ سارے معنی نذیر کے اندر۔ اب جب ایمان لے آ جائیں گے، آپ کی بات مان لیں گے، تو آپ ان کو بشارت سنائیے۔ بشیر کے معنی خوشخبری سنانا، بہترین نیوز دینا، اطلاع دینا، خوشخبری دینا، بشارت دینا، مشدہ سنانا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں ان کے لیے جنت۔ تو دو صفتیں حضور کے دو نام ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے 90 پر 9 نام ہیں، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 90 پر 9 نام۔ موجودہ دور میں بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ 90 کو 9 نام اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے 90 کو 9 نام ہونے کا قرآن میں کہیں، حدیثوں میں اس کا کوئی یہ نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے ناموں کی وضاحت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی حدیث اس قسم کی نہیں ہے کہ جس میں سارے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع ہو، موجود ہوں، لیکن قرآن کریم کی آیتوں میں ڈھونڈ کر نکالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام نکلتے ہیں۔ حدیثوں میں کئی نام الگ الگ انداز سے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے قرآن اور حدیث سے ڈھونڈ کر الگ الگ جہاں جہاں حضور کے جو جو نام رہے ان ناموں کو اکٹھا کیا اور 90 پر نام تلاش کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو بھی ایک جگہ اکٹھا کیا۔ یہی وجہ ہے پرانے دور میں یسرن القرآن ایک چھوٹا سا بچوں کو پڑھانے کا رسالہ ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس میں آخر میں اللہ کے 90 وہ نام بھی رکھے گئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 90 وہ 9 نام رکھے گئے۔ اب موجودہ دور میں ایک فکر پیدا ہوئی، احادیث میں تو حضور کے ناموں کی ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے، یہ 90 وہ 9 نام جو اس رسالے کے اندر آتے ہیں یہ بالکل ایک بدعت اور غلط قسم کی چیز ہے، یہ کہہ کر اس کو چھاپنا بھی شروع کر دیا۔ اب جو نئے ایڈیشن آتے ہیں تو صرف اس میں اللہ کے 90 وہ 9 نام، تو یہ ایک قسم کی غیر ضروری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ضرور موجود ہیں، الگ الگ انداز میں ہیں، تورات میں بھی نام ہیں، انجیل میں بھی نام ہیں، آسمانوں پر آپ کے نام ہیں، زمینوں پر آپ کے نام ہیں، آسمانوں پر احمد، زمین پر محمد، تورات میں محمد، انجیل کے اندر احمد، یہ سب نام موجود ہیں۔ اس طریقے سے یہ چیز رہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ناموں کا ذکر اس آیت طیبہ میں کیا گیا ہے۔ ہم آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیج رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں نازل فرمایا۔ آپ خاتم الانبیاء، آپ پر اتاری جانے والی کتاب خاتم الکتب، آپ کے بعد نہ کوئی پیغمبر آنے والا، نہ آپ کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی۔ اب پہلی کتابیں ان کی حفاظت کا خود اللہ نے انتظام نہیں فرمایا، اگر اللہ اس کی ذمہ داری لے لیا ہوتا تو ساری چیزیں محفوظ رہ جاتی تھیں، کیونکہ وہ وقتی کتابیں تھیں۔ ان کتابوں کے اندر وہ رنگ، وہ آہنگ، وہ صلاحیت، وہ وسعت، وہ کشادگی اور پھیلاؤ نہیں جو تاریخ کے ہر دور میں قیامت تک آنے والی سوسائٹیوں کے لیے، قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے، تمام کے لیے کام آ سکے۔ وہ چیزیں نہیں تھیں، وقتی طور پر تھی، الگ الگ علاقے کے تھیں، اس لیے وہ کتابیں بھی کمزور ہوتی چلی گئیں، ان کے حفظ کا نظام بھی نہیں ہوا، نہ تورات میں حفاظ رہے نہ انجیل میں حفاظ رہے۔ یہ صرف قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی،
کسی اور آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ وہ نہیں لینے کی وجہ تھی کہ ان کتابوں کو ایک وقتیہ طور پر رکھا تھا، قرآن کو عالمی حیثیت سے رہتی دنیا تک اس کو رکھا اور اس کے لیے حفاظت خود اپنے ذمے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کی ہم خود حفاظت کریں۔ اب یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تقریباً 23 سال میں اترا۔ مکہ مکرمہ میں جب کہ آپ کی عمر شریف 40 سال کی تھی، قرآن کی آیتیں اترنے شروع ہوئیں۔ پہلی آیتیں جو اتری سورہ علق تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر اس کے بعد تھوڑی تھوڑی آیتیں صورتیں ضرورت کے مطابق اترتی گئیں۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال تک آیتیں اترتی رہیں، صورتیں اترتی رہیں۔ ان تمام صورتوں کو مکی صورتیں، مکی آیتیں کہا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سب سے پہلا مدرسہ جو قائم کرے وہ ایک صحابی ہیں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا گھر بڑا کشادہ تھا اور مکے سے ذرا کافی دوری پر تھا، بالکل پرسکون مقام پر تھا، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا مخالفت یا آپس میں آ کر کوئی ستانے والوں کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں پہنچتے تھے، صحابہ کرام کو وہاں جمع فرماتے تھے اور آپ بھی وہاں تشریف لے آتے اور جو آیتیں نازل ہوتی ہیں آپ ان کو سناتے، حکم دیتے کہ ان کو یاد کر لو اور نمازوں میں پڑھو۔ اس وقت 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں، اسی نمازوں میں صحابہ کرام اس کو پڑھ لیتے تھے۔ اس طریقے سے قرآن تھوڑا تھوڑا اترتا رہا۔ کچھ لکھنے والے بھی تھے تو حکم دیا گیا کہ ان آیتوں کو لکھ کر اپنے گھروں میں لے جاؤ اور اس کو محفوظ کر لو۔ تو اس طریقے سے قرآن مکہ مکرمہ کے 13 سال میں سینوں میں بھی محفوظ ہوتا چلا گیا، حفظ کے ذریعے سے بھی لوگ یاد کرتے چلے گئے۔ نمازوں میں جو 2 نمازیں تھیں اور اسی میں پڑھی جاتی تھیں، پھر معراج کے بعد 5 نمازیں ہوئیں تو اس وقت سے 5 نمازوں میں قرآن کے پڑھنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ اس لیے دیا گیا کہ قرآن میں نماز پڑھتے رہیں تو ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ آیتیں یاد کرنا چاہیے، سورہ یاد کرنا چاہیے، اسے دہراتے رہنا چاہیے تاکہ اس طریقے سے قرآن سینوں میں محفوظ رہے اور پڑھا جاتا رہے۔ یہ بات رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ چلے گئے، وہاں تقریباً 10 ساڑھے 10 سال رہے۔ یہاں پر بھی آیتیں صورتیں برابر اترتی رہیں۔ یہاں جتنی بھی آیتیں اتری ان کو مدنی آیتوں کا نام دیا گیا اور جتنی بھی صورتیں اتری ان کو مدنی صورتوں کا نام دیا گیا۔ اس طریقے سے 23 سال میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ ابتدا میں جب آیتیں نازل ہوتی تھی تو حضور یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی تکلیف مت اٹھائیے، ہم خود ان آیتوں کو تمہارے سینے میں جمع کر دیں۔ قرآن اترتا تھا تو سینے میں محفوظ ہوتا چلا جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے تھے، صحابہ بھی یاد کرتے چلے جاتے تھے۔ یہ 23 سالہ دور میں کئی حفاظ پیدا ہو گئے، کچھ آدھے، کچھ پونے، اس طریقے سے کسی کے لیے کچھ صورتیں، اس طریقے سے قرآن سینوں میں بھی جمع ہوا اور تحریر کے ذریعے سے مکمل ایک نسخہ بھی تیار ہو گیا۔ اور یہ نسخہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ تھی، ام المومنین تھی، ان کے پاس پورا ایک نسخہ موجود رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن کریم پھیلا ہوا تھا، کاغذ کی کمی تھی، جہاں جہاں کچھ کاغذ ملا تو اس پر کچھ صورتیں لکھ لی گئیں، ورنہ اونٹ کی ہڈی پر، کھال پر، اس پارجمنٹ جو اس طریقے کے روم اور یونان کے پاس چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا کپڑا تیار ہوتا تھا، وہ عرب تک بھی پہنچتا تھا، مکہ اور مدینے میں بھی پہنچا تھا، اس پر لکھ کر جمع کر لیا گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات شریف ہوئی تو قرآن کریم ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا، کسی کے پاس کچھ حصہ، کسی کے پاس زیادہ حصہ، کسی کے پاس الگ الگ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ بھی منتشر ہی تھا الگ الگ انداز سے، لیکن ایک ہی جگہ پورا قرآن کریم محفوظ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بعد خلیفہ ہوئے، تمام صحابہ نے ان کو اپنا امیر، اپنا قائد، اپنا رہنما، اپنا امام بنا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسیلمہ ابن کذاب ایک شخص ایسا ابھرا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بعض قبیلوں کے پاس جو ابھی ایمان لے آئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، یہ ہوں۔ اس طرح کی عرب کے بعض علاقوں میں جہاں صحابہ کرام نہیں پہنچے تھے، وہاں پر اس قسم کی گمراہی پھیلنے لگی۔ اس کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ ارتداد کے معنی ہے مرتد ہونا، یعنی دین میں تو داخل ہو گئے تھے بعض لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، لیکن ایمان پوری طریقے سے مضبوط نہیں تھا، تعلیم نہیں ہوئی تھی۔ یہ مسیلمہ ابن کذاب کی وجہ سے لوگ مرتد ہو گئے، دین سے نکل گئے، اس قسم کا معاملہ ہوا۔ چونکہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ حضور کے بعد غلام محمد قادیانی نبی ہے یا کوئی اور نبی ہے تو دین سے نکل جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ ابن کذاب اور اس کے ساتھیوں سے جو گمراہی پھیلا رہے تھے، جنگ کے لیے ان کو مقابلہ کر کے ان کو یہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یہ تھی، یہ ارتداد کی لڑائی، مرتد ہونے والوں کے خلاف کام کرنا تھا۔ اس جنگ کے اندر 700 صحابہ کرام جو پورے حافظ قرآن تھے شہید ہو گئے۔ اس فتنے کو دبایا گیا، ختم کر دیا گیا، اور پورے طریقے سے مسیلمہ ابن کذاب بھی ختم ہو گیا، اور سارے لوگ گمراہ تھے ان کو یہ کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیں۔ لیکن نقصان اتنا بڑا ہوا کہ 700 صحابہ جو جنگ میں جا کر ان سے مقابلہ کر رہے تھے وہ شہید ہو گئے۔ یہ واقعے کا اثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بے چین کر دیا۔ بہت سارے صحابہ کرام بے چین پریشان ہو گئے۔ یہ ایسا واقعہ آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا، جنگوں میں صحابہ جاتے رہیں گے، حفاظ جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ جنگوں میں چلے گئے تو مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر ہے کہ قرآن کریم کو ایک نسخہ بنا کر تیار کر کے رکھ لیا جائے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت زید ابن ثابت کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ تمام صحابہ کرام، انصار، مہاجرین، بس رات دن ان حضرات کا یہی کام تھا، کن کن کے پاس قرآن ہے وہ سب نسخے منگاتے چلے گئے، کن کن کے سینے میں قرآن ہے ان سب کو جمع۔ مسجد نبوی میں کام ہوتا رہا، تمام صحابہ کی موجود میں تمام انصار تھے، تمام مہاجرین تھے، سب نے مل کر قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار کیا جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ اس کو رکھ کر تمام نسخوں کو ایک دوسرے سے کمپیریزن کرنا، تقابل کرنا، ایک دوسرے سے دیکھنا، بڑی عرقریزی اور جان نثاری کے بعد ایک نسخہ تیار کر لیا گیا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش، اس طریقے سے اللہ نے یہ قرآن کو جمع کر لیا۔ پھر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو عجم کے لوگ، ایران اور توران کے لوگ، ہندوستان کی سرحد تک لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ عجمی تھے، عربی سے واقف نہیں تھے، پڑھنے میں، لہجے میں، تلفظ میں، قرآن کی ادائیگی میں فرق ہو رہا تھا۔ وہ ایک لہجے سے پڑھ رہے ہیں، یہ ایک لہجے سے پڑھ رہے ہیں، ان میں اختلاف شروع ہو گیا، بڑی بے چینی پیدا ہو گئی۔ تو اس وقت وہاں ایک جنگ آرمینیہ ہوئی تھی۔ حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہاں سے نکل کر سیدھے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ کہا امیر المومنین بہت بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے،
لوگ قرآن کے پڑھنے میں الگ الگ لہجوں میں پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت بھی ہو رہی ہے کہ وہ ان کا لہجہ صحیح نہیں، وہ جو پڑھ رہے ہیں صحیح نہیں، یہ صحیح ہے، لہٰذا آپ ایک لہجے پر، ایک قرأت پر، جو قریش کا لہجہ تھا، قریش کی لغت میں قرآن اترا تھا، جس پر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہوتی تھی، اس کو آپ تیار کر دیجئے۔ یہ کہہ کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو پڑھنے کے آداب، لہجہ، طور طریقہ یہ کر کے پھر ایک چیز تیار کر لی گئی اور اس کے نسخے بیان تیار کر لیے گئے۔ سارے عالم اسلامی میں حضرت عثمان، مصحف عثمانی اس کا نام دیا گیا کہ جامع القرآن کامل جو جمعے کے خطبے میں آپ حضرت عثمان کے نام کے ساتھ یہ لفظ سنتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو جمع کرنے کا معنی یہ ہے کہ قرأت کو پڑھنے کو ایک انداز میں قریش کے جو لہجہ تھا، اس کی لغت تھی، اس میں امت کو متفق کر دیا اور اس طریقے سے قرآن کا معاملہ۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے مسلمانوں کے پاس، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب اس متفق ہے۔ صرف ایک فرقہ ہے جو اس معاملے میں کچھ اختلاف رکھتا ہے، وہ الگ بات ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ جس انداز میں چلا جائے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارے پاس ایک محفوظ ایڈیشن ہے اور آج کئی لوگوں کے سینوں میں ہے، دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے یہ کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ، دنیا کے خطے میں ہر جگہ پھیلی ہوئی کتاب قرآن کریم ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا۔ اب ایک چھوٹی سی بات جو تراویح سے متعلق کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 3 دن تک قرآن کریم کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز آپ نے ادا فرمائی۔ اب کتنے رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں، اس میں الگ الگ روایتیں ہیں، 20 کی بھی روایت ہے، 12 کی ہے، 8 کی ہے، 20 سے بڑھ کر بھی، لیکن 20 رکعت پر ہی یہ عمل صحابہ کرام کا رہا۔ حضور 3 دن آنے کے بعد مسجد آنا چھوڑ دیے۔ اخشا علیکم ان یکتبا، اخشا ان یکتبا علیکم، مجھے یہ خوف ہوا کہیں یہ کتاب، یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ پابندی سے صحابہ کرام 3 دن آئے، حضور بھی آئے۔ اس کے بعد ایک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ رہے، تراویح چھوٹی نہیں تھی قرآن کریم کے پڑھنے کا۔ برابر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سالہ دور میں، پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی یہی کیفیت۔ حضرت عمر نے ایک نیا قدم یہ اٹھایا، جو 20 رکعت صحابہ گھروں میں پڑھ رہے تھے، ان کو گھروں سے نکال کر مسجد میں لے آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی صورت پیدا کی۔ حضرت عمر کوئی نئی بدعت دین میں جاری نہیں کیے کہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بدعت کی، 8 رکعت بھی ہے، یہ 20 رکعت حضرت عمر نے جاری کیا ہے۔ حضرت عمر کا کام صرف اتنا رہا، جو 20 رکعت نماز تراویح کو بغیر جماعت کے الگ الگ اپنے گھروں میں پڑھ رہے تھے لوگ، ان کو گھروں سے نکال کر مسجدوں تک لے آیا، مسجدوں میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد صحابہ نے آپ کی بات پر عمل کیا۔ ایک صحابی کا بھی اختلاف نہیں ہے، 20 رکعت حضرت عمر پڑھے آپ کی ساری زندگی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، 4.5 سال تک خلیفہ تھے، وہ بھی اسی طریقے سے پڑھے۔ حضرت علی کے بعد خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں گئی، تقریباً وہ 20 سال تک پورے عالم اسلامی کے خلیفہ رہے، ان کے دور میں بھی 20 رکعت رہی۔ پھر 4 امام ہیں اہل سنت و جماعت کے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، چاروں اماموں کے پاس بھی 20 رکعت ہے۔ یہ چاروں اماموں کے ماننے والے دنیا میں جتنے ہیں آج بھی ہیں، برابر 20 رکعت پر اس کا عمل ہے۔ تو گویا اس 20 رکعت کے اندر کتنی تقویت ہے۔ ایک تو حضور 20 رکعت پڑھے،
گھر میں پڑھے، پھر اس کے بعد حضرت عمر نے اس کو گھروں سے نکال کر لوگوں کو مسجد میں پہنچایا، جماعت کی شکل دی اور 20 رکعت پڑھی گئی۔ آج تک بھی برابر پڑھے، چاروں اماموں میں پڑھتے رہے۔ صحابہ کا متفق ہونا کسی مسئلے میں یہ دین میں حجت ہے۔ قرآن اور حدیث کے بعد صحابہ کا ہر عمل، خاص طور پر وہ جس میں متفق ہوتے ہیں، وہ بھی حدیث کے قریب وہی درجہ۔ حضور نے صاف کہہ دیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ہر ایک تمہارے لیے اماموں کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی تقلید اور پیروی تمہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام صحابہ میں سے جس کی بھی پیروی کریں گے ہدایت پائیں گے۔ یہ تو تمام صحابہ کی بات۔ اب پھر مزید آپ کے اطمینان کے لیے یہ حدیث بھی سن لیے، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ صفت بھی آخر میں، تمہارے لیے ضروری ہے میرا طریقہ اختیار کریں اور میرے خلفاء راشدین جو 4 ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان کی پیروی کریں۔ یہ چاروں صحابہ نے میں سے 3 صحابہ نے جماعت کے ساتھ 20 رکعت نماز پڑھی ہے، تو ان کی اقتداء بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب رہ گئی وہ روایت 8 رکعت کی، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم 8 رکعت پڑھ لیں گے، چھوڑ دیجئے، ان کی مرضی ہے، اس پر ہمیں کوئی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے قبول کر لے، جو چاہے قبول نہ کرے، لیکن صحت اور درستگی 20 رکعت میں ہے۔ تمام صحابہ کا عمل ہے، خلفائے راشدین کا عمل ہے، حضور کا بھی عمل ہے۔ حضرت عمر نے صرف اتنا کام کیا، جو نماز گھروں میں الگ الگ پڑھی جا رہی تھی، مسجد میں لے آ کر ایک جماعت کا نظام قائم۔ ان حضرات پر حضرت عمر کا کوئی احسان نہیں، بلکہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان۔ اگر یہ نماز ویسے ہی گھروں میں پڑھنے کی روایت یہاں تک چلی آتی، آج ہماری حالتیں سبھی اچھی طرح جانتے ہیں، یہ گھروں میں 20 رکعت کا 2 رکعت بھی نہیں پڑھی جاتی۔ جمعے کی جس کے اندر فرض سے پہلے 4 سنت ہیں، فرض کے بعد 4 سنت ہیں، پھر 2 سنت ہیں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ صرف 2 رکعت جمعہ کی فرض ادا کر لیے سارے لوگ نکل کر چلے گئے۔ جمعے کے اندر ایک 10 سنتوں کا 10 رکعت سنتوں کا یہ عمل ہے، تو 20 رکعت تراویح جو گھروں میں الگ الگ پڑھی جاتی تھی، اگر یہ روایت آج تک بھی زندہ رہتی تو شاید موجودہ دور میں یہ دم توڑ دیتی، الا ماشاء اللہ چند بندے پڑھ لیں نہ پڑھیں، لیکن قرآن کی حفاظت کا بھی نظام ختم ہو جاتا۔ آج کتنا اہم معاملہ ہے کہ ہر آدمی تراویح میں پورا قرآن سن رہا ہے، 3 قرآن سن رہے ہیں، کہیں 2 سن رہے ہیں، کہیں 1 قرآن سن رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ قرآن کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، ثواب کا بھی ذریعہ ہے، یہ بڑی اچھی صورت ہے۔ 20 رکعت پر کاربند رہیے۔ 8 رکعت والے جو پڑھنا چاہتے ہیں ان سے بھی مت الجھ جیجیے، چھوڑ دیجیے، وہ ان کی مرضی۔ یہ چند کلمات ہے، آج گفتگو بھی کچھ زیادہ ہو گئی، انشاءاللہ کل سے وقت کی پوری پابندی، 20-25 منٹ ہی میں اپنی بات کو کل سے مکمل کرتا رہوں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تراویح کو اور ہماری اس تفسیر کو، آپ سب کے آنے کو اللہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ یہ پہلا عشرہ شروع ہو رہا ہے، یہ رحمت ہے۔ رحمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے شان کریم سے زحمت کو دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔